لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، عزائے فاطمی کی یہ تیسری مجلس ہے اور اس سے پہلے آپ نے ہمارے محترم ذاکرین سے بہترین بابصیرت مجلس سماعت فرمائی. اسی سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے جس کے لیے میں نے اس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس کا تعلق حکمت سے ہے. اور آپ سوچیں گے کہ آج کی مجلس کا تعلق حکمت سے کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ جس کے یاد میں مجلس برپا کی گئی ہے وہ محور حکمت ہے. اس کا بابا شہر حکمت ہے، اس کا شوہر باب حکمت ہے، اور اس کے بچے جو ہیں وہ ینابیع الحکمہ حکمت کے سرچشمے ہیں. تو یاد رکھیے پیغمبر حکمت کا شہر ہیں، مولائے کائنات حکمت کا دروازہ ہیں، اہل بیت آل فاطمہ ینابیع الحکمت ہیں، اور خود بی بی فاطمہ زہرا محور حکمت ہے. اگر آپ نے میری بات یہاں تک سماعت فرما لی تو اب اس آیہ کریمہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دولت حکمت سے نواز دیتا ہے. اور جب یہ دولت ملتی ہے ومن یؤت الحکمہ، اور جسے اللہ حکمت کی دولت سے نواز دیتا ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، تو یہ جب حکمت کی دولت ملتی ہے تو اسے خیر کثیر مل جاتا ہے. پھر نیکیوں کا ایک قافلہ ہے جو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، اگر آپ نے میری بات یہاں تک سماعت فرما لی ہے تو اب بہت جلد میں ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں. اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں. یہ وجود یہ بھی ایک نعمت ہے. ہمیں نہ جانے کتنی قوتیں دی ہیں، ہمیں نہ جانے کتنی صلاحیتیں دی ہیں. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. آپ اپنی وجود سے باہر آئیے، آپ دیکھیے کہ خدا بند عالم نے چاروں طرف آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے. آپ کو دولت عقل عطا کی ہے، آپ کو دولت علم عطا کیا ہے، آپ کو مختلف زمانے کی سہولیات کو فراہم کرنے کے لیے اس نے وسائل حیات دی ہے. توجہ چلا، تو خدا بند عالم نے ہمیں مختلف
قوتیں دیں، قوتیں، طاقتیں دیں، صلاحیتیں دیں، نعمتیں دیں، لیکن یاد رکھیے نعمتیں سب کے پاس ہے، لیکن نعمتوں کو کیسے خرچ کیا جائے اس کا سلیقہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ آج بہت سے لوگوں کے پاس دولت ہے، مگر کیا دولت کو ہر آدمی صحیح خرچ کر رہا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے کسی کو مال کی دولت سے نوازا تو کیا واقعاً وہ یہ تشخیص رکھتا ہے کہ اس مال کو کہاں خرچ کرے؟ بہت بڑی اور بہت اہم نکتے کی طرف میں کیا جانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آپ توجہ دیجئے گا کہ ہم کو ہزاروں کیا کروڑوں نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن اب یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں۔ ایک کو دولت ملی، شراب پینے لگا، ایک کو دولت ملی، عزائے فاطمی میں سبیل لگا دی، ہے نا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو دولت اس کے پاس بھی ہے اور دولت اس کے پاس بھی ہے، کون کہاں خرچ کر رہا ہے اور کون کہاں خرچ کر رہا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جو ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو ہم کیسے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کس طرح خرچ کریں، ان صلاحیتوں کو ہم پہلے پہچانیں اور پھر دیکھیں کہ اسے ہمیں کہاں خرچ کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب دولتوں میں سب سے بڑی دولت جو اللہ کسی کو دیتا ہے وہ حکمت ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، حکمت ہے۔ آپ کہیں گے کہ اور نعمتوں میں اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اور نعمتوں میں اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے، حکمت کہتے ہیں قدرت تشخیص کو۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ جس کو حکمت دے دے اسے بہت زیادہ کیا کر دیتا ہے؟ نیکیاں دے دیتا ہے۔ تو حکمت ہے کیا؟ حکمت قدرت تشخیص ہے۔ دیکھیے بہت سے ڈاکٹر پڑھ کے آتے ہیں، پڑھ کر کے آ گئے، مگر ایک ڈاکٹر کامیاب ہے اور ایک ڈاکٹر ناکامیاب ہے۔ کیوں؟ کہا اس کے پاس جاتے ہیں وہ فوراً بیماری کو تشخیص دے دیتا ہے نا، فوراً بیماری کو تشخیص دے دیتا ہے۔ صرف بیماری کو تشخیص نہیں دیتا، جو دوا تشخیص دیتا ہے وہ بھی بڑی کارگر ہوتی ہے۔ توجہ کر رہا ہوں۔ تو ایک ڈاکٹر ہے وہ تشخیص نہیں دے پاتا کہ اس کو کون سی بیماری ہے، حتیٰ کہ بعض تو ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کراتے رہتے ہیں، چیک اپ پہ چیک اپ کراتے رہتے ہیں، مگر تشخیص نہیں دے پاتے۔ اور بعض اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ چہرہ دیکھتے ہیں اور تشخیص کر دیتے ہیں کہ اس کو فلاں بیماری ہے۔ توجہ کرو جانے گرامی۔ تو اب اس کی کامیابی کا راز کیا ہے، اس کی ناکامی کا راز کیا ہے؟ پڑھا دونوں نے ڈاکٹری ہے، ایک کے پاس سب جا رہے ہیں، کہا اس لیے کہ ایک قدرت تشخیص رکھتا ہے اور ایک وہ ہے جو قدرت تشخیص نہیں رکھتا۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، علم بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے پاس حکمت نہ ہو۔ اسی لیے اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کیوں رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہر صاحب علم حکمت نہیں رکھتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہر صاحب علم حکمت نہیں رکھتا ہے۔ ہر صاحب علم اپنے علم سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر کا دوسرا جملہ کیا ہے اپنے بارے میں؟ کہا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں دار حکمت ہوں، یعنی حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ عزیزوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب اپنے علم کا ذکر کیا تو کہا میں شہر ہوں، اور جب حکمت کا ذکر کیا تو کہا میں حکمت کا گھر ہوں۔
اس لیے کہ علم سب کو مل سکتا ہے مگر حکمت سب کو نہیں ملا کرتی۔ خود خدا نے بھی کہا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم نے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بے شعور کی حالت میں دیکھا، مگر جب انسان کے پاس دولت حکمت ہو تو علم کم بھی ہو پھر بھی فیضیاب ہو جاتا ہے، فائدہ رسا ہو جاتا ہے اور بھلائی کرنے لگتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو نعمتوں کے لیے ضروری ہے، توجہ چاہ ہوں، تو ہم نے کہا کہ حکمت کسے کہتے ہیں؟ قدرت تشخیص کو، کہ جہاں آپ تشخیص دے سکیں کہ اس نعمت کو ہمیں کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر اللہ کی تمام نعمتیں ہوں لیکن اگر حکمت کی دولت نہ ہو تو انسان اس نعمتوں کا غلط استعمال کر سکتا ہے، مگر اللہ جس کو حکمت دیتا ہے اس کے اندر قدرت تشخیص پیدا ہو جاتی ہے، اور جب قدرت تشخیص پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو صحیح نعمت کا تصور حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کو کہاں استعمال کریں کہاں استعمال نہ کریں۔ اب سمجھ میں آیا کہ خدا نے کیوں کہا کہ جب حکمت کی دولت مل جاتی ہے تو دنیا کی نیکیاں اس کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ نے میری بات یہاں تک سماعت فرما لی ہے عزیزان گرامی، تب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اگر ایک عام انسان کو حکمت مل جائے تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جسے اللہ حکمت دے دیتا ہے اسے صرف حکمت ہی نہیں ملتی، کیا مل جاتا ہے؟ خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ نیکیاں اس کے حوالے آ جاتی ہیں۔ یعنی حکمت گویا ایک انجن کی حیثیت رکھتا ہے جو نیکیوں کے ڈبوں کو کھینچتا چلا جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حکمت وہ انجن ہے جو نیکیوں کے ڈبے کو کھینچتا چلا جاتا ہے۔ جسے حکمت مل جاتی ہے اسے خیر کثیر کا قافلہ مل جاتا ہے۔ تب عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب عام انسان حکمت پا جائے تو خیر کثیر کا وارث بن جاتا ہے۔ اب جو فاطمہ محور حکمت ہو، اب اگر خدا اس کے لیے کہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر تم شہر حکمت ہو، میں تمہیں محور حکمت کوثر دے رہا ہوں، جائیے کوثر کی تفسیر پڑھیے، خیر کثیر۔ ارے بندوں کے لیے خیر کثیر ہونا اور ہے، رحمت للعالمین کے لیے خیر کثیر ہونا اور ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ بندوں کے لیے خیر کثیر ہونا اور ہے، اور رحمت للعالمین کے لیے اگر کسی وجود کو خیر کثیر اور کوثر بنا کے دیا جا رہا ہو تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اب جو شہر حکمت ہوں، جو باب حکمت ہوں، اسی لیے خداوند عالم نے جب قرآن مجید میں پیغمبر کے بارے میں ارشاد فرمایا تو کیا فرمایا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بس توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ حکمت کا بہت گہرا تعلق جناب زہرا سے ہے۔ وہ محور کیا ہیں؟ حکمت ہے۔ حکمت کا ترجمہ میں نے بہت آسان زبان میں آپ کو کیا سمجھایا کہ حکمت اسے کہتے ہیں جہاں انسان کو قدرت تشخیص حاصل ہو جائے۔ اللہ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، یہی تو دنیا کا کھیل ہے، یہی تو ہمارا پھیر ہے۔ میں گیا ایک جگہ ہے بڑودہ، آپ نے سنا ہوگا، وہاں پر ایک حکیم صاحب مشہور ہیں۔ جس زمانے میں رجواڑے ہوا کرتے تھے وہ کسی راجہ کا علاج کرنے وہاں آئے تھے، ان کے علاج سے راجہ کو شفا مل گئی۔ اس نے بہت بڑی جاگیر عطا کی، بہت بڑی حویلی عطا کی۔ قدرت تشخیص،
یہ دولت جو تمہیں مل رہی ہے تم اسے کہاں خرچ کر رہے ہو؟ آیا اس کی تشخیص تم رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ آپ جائیے وہاں پر، آج بڑودہ میں ان کی نسل نہیں ہے، وہ حویلی بھی ختم ہو گئی، وہ جاگیر بھی ختم ہو گئی، مگر حکیم صاحب نے وہاں ایک امام باڑہ بنوایا تھا جس میں نماز جمعہ بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، مجلسیں بھی ہوتی ہیں، اور ایک بغل میں ان کی ایک زمین تھی وہ اسکول کے لیے دی تھی۔ عجیب بات ہے کہ جاگیر ختم ہو گئی، حویلی ختم ہو گئی، نسل وہاں سے ختم ہو گئی، مگر جو ان کی قدرت تشخیص نے ایک امام باڑہ بنوایا۔ عزیزان گرامی، جب میں نے عشرہ پڑھا تو مومنین نے ہم سے فرمائش کی کہ ہر دن آپ حکیم صاحب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوائیے۔ آپ سوچئے ایک دولت ان کو نہ جانے کتنے پہلے ملی تھی، مگر قدرت تشخیص نے جب امام باڑہ بنوایا اور نماز کی جگہ قائم کروا دی، وہ چلے گئے، جاگیریں ختم ہو گئی، نسل نہیں ہے کہ جس سے یاد کیے جائیں، حویلی نہیں کہ جس سے وہ یاد کیے جائیں، جاگیر نہیں کہ وہ جس سے یاد کیے جائے، مگر جو قدرت تشخیص نے ان کو بتایا کہ ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس کے در پہ تم دولت رکھو گے تو وہ تمہیں ایسا مالدار بنا دیں گے کہ نام بھی چلتا رہے گا، ثواب جاریہ بھی ملتا رہے گا۔ یہ ہے قدرت تشخیص۔ اوتیا خیرن کثیرا، جسے اللہ حکمت دے دیتا ہے اسے خیر کثیر دے دیتا ہے۔ انسان 60 سال رہے گا، 70 سال رہے گا، 80 سال رہے گا، بڑی فکر رہتی ہے ہمارا نام جاری رہے۔ ہم نے کہا وہ حکیم صاحب کو مرے ہوئے نہ جانے صدیوں ہو گئے، مگر آج نام کاہے سے باقی ہے؟ آج ان کے لیے نیکیاں چل رہی ہیں نہیں چل رہی ہیں؟ بھئی وہاں نماز جمعہ ہوتا ہے، خطیب خطبہ دیتے ہیں، بہت سے جوانوں کو ہدایت ملتی ہے، تو یاد رکھیے مجلس ہو، ماتم ہو، نوحہ ہو، ذکر ہو، درس ہو، خطبے ہوں، سب کا فیض جاری ہے، اور پلٹ کے کہاں جا رہا ہے؟ جس نے وہ مرکز قائم کیا۔ تو کہا یاد رکھو اگر ہم کسی کو قدرت تشخیص دے دیتے ہیں تو وجود چلا جاتا ہے، مگر خیر کثیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک سلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ اگر آپ نے میری بات یہاں تک سماعت فرما لی ہے تو ایک اہم نتیجے تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، بہت سی قوتیں دی ہیں، مگر ہم حکمت نہیں رکھتے، قدرت تشخیص نہیں رکھتے۔ اسی لیے بی بی فاطمہ زہرا کی ایک دعا ہے، دوشنبے کے دن کی دعا، اس کا جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بی بی نے کیا مانگا ہے، اس کو کہتے ہیں حکمت، جو محور حکمت ہو، جو شہر حکمت کی بیٹی ہو، جو باب حکمت کی زوجہ ہو، اور جو سرچشمہ حکمت کی ماں ہو۔ اب اگر وہ فاطمہ بارگاہ خداوندی میں کوئی دعا مانگے تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوگی۔ اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، بہت سے لوگ آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھ سکتے ہیں، چلے گئے، بہت دولت تھی ان کے پاس، مگر کچھ نہ کر سکے۔ اور عجیب بات ہے، میں نے روایت میں پڑھا ہے عزیزان گرامی، دیکھیے کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے، یہ روایت میں ہے کہ اللہ کنجوس کے مقابل میں ایسے سخی کو دوست رکھتا ہے جس سے کبھی گناہ ہو جائے۔ عجیب بات ہے، ایک انسان بخیل ہے اور ایسا بخیل ہو کہ جو متقی بھی ہو، مثلا یہ بھی مان لیتے ہیں کیونکہ اس روایت سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے مقابل میں ایک سخی ہے جس سے کبھی کبھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں باغی ہونا اور ہے اور کبھی خطا ہو جائے یہ اور ہے۔ اسی لیے میں اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کبھی باغی بن کر کے گناہ نہ کرنا،
کیونکہ باغی کو تو دنیا والے بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، یہ ایک الگ منزل ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. تو نعمتیں اور دولتیں سبھی کو ملا کرتی ہیں، مگر ہم نے کہا کہ دیکھیں حکمت ایک ہو سکتا ہے کہ بہت مالدار ہو لیکن بخیل ہو. ایک جملہ کہوں، اللہ نے کسی بھی بخیل کو نبی نہیں بنایا. اللہ نے کسی بخیل کو امام بنایا نہیں بنایا. اللہ بخیلوں کو نہیں دیا کرتا. کیوں؟ کیونکہ بخیل کون ہوگا؟ وہ لے گا اور رکھ لے گا. بس توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے رسول واسطہ فیض ہے، اہل بیت واسطہ فیض ہیں، بی بی فاطمہ واسطہ فیض ہیں. یاد رکھیے اللہ اگر بخیل کو اپنا واسطہ فیض بنا دیتا تو وہ جمع کر کے غنی بن جاتا، مگر سخی نہیں بن سکتا تھا. اللہ کا یہ قانون سن لو، اللہ کہتا ہے میں اسے دیتا ہوں جو میرے بندوں کو دینا جانتا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. توجہ کر رہا ہوں کیا گرامی. اسی لیے آپ جائیے کسی نبی کی صفت میں غنی ملے گا ہے؟ کسی نبی کی صفت میں آپ کو غنی نہیں ملے گا. کسی امام کی صفت میں غنی نہیں ملے گا. اور قرآن نے کیا کہا؟ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب کے سب فقیر ہو خدا کے، محتاج ہو خدا کے. یاد رکھیے اللہ کا محتاج ہونا یہ عیب نہیں ہے، بندوں کا محتاج ہونا یہ عیب ہے. بندوں کا محتاج ہونا یہ عیب ہے، اللہ کا محتاج ہونا یہ عیب نہیں ہے. اس لیے پیغمبر نے جو کہا اس کا ترجمہ غلط کر دیا گیا لوگوں نے. پیغمبر کی ایک اور حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے. پیغمبر فرماتے ہیں الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ بندوں کا محتاج ہونا. جس نے یہ کہا ہو کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، نیچے لینے والا ہاتھ نیچے رہتا ہے. میں کسی کے ہاتھ کو نیچے رکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں وہاں پہنچانا چاہتا ہوں کہ دینے والے بنو، لینے والے نہیں. اس کے بعد بھی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ الفقر فخری، فقیر ہونا میرا فخر ہے. بندوں کا یا اللہ کا؟ اللہ کا، کیونکہ نبی بھی وہی ہوتا. اسی لیے توجہ چاہ رہا ہوں، ہم اسی کو نبی مانتے ہیں جسے اللہ نے بنایا ہو، ہم اسی کو امام مانتے ہیں جسے اللہ نے بنایا ہو. ارے جو محتاجوں سے امام بنے، جس کو فقیروں نے امام بنایا ہو، وہ کس کام کا ہوگا جسے غنی امام بنایا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. جسے فقیروں نے مل کے امام بنایا ہو وہ کس کام کا ہے گا. اس لیے میں نے کہا کہ کسی نبی کی صفت میں آپ کو غنی نہیں ملے گا، کسی امام کی صفت میں آپ کو غنی نہیں ملے گا. اور قرآن نے بھی کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر خدا، واللہ هو الغنی الحمید. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ترکیب ہے واللہ هو الغنی الحمید، بیچ میں ضمیر فصل، یہ تب لائی جاتی ہے جب انحصار کو بتایا جائے.
یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے پوری کائنات کو کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو، صرف اگر کوئی غنی ہے تو وہ اللہ ہے۔ عجیب بات ہے، جو لباس غنی بندے کے لیے سلا ہی نہیں گیا تم بندے کو پہناتے ہو۔ صرف یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے صرف غنی کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ فقیر ہیں، اللہ کے فقیر ہیں۔ اللہ صرف غنی ہے۔ اب اگر کسی کو شوق ہو غنی کہلوانے کا، یا فالوورز کو شوق ہو گیا غنی کہنے کا، تو یہ شرک ہے، توحید نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے مقابل میں کوئی بے نیاز نہیں، سب فقیر ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ کاش سمجھیے یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں۔ ہمارے کسی امام نے نہیں کہا کہ ہم کو غنی کہو، سمجھ رہے نا؟ کیونکہ واسطہ فیض بخیل نہیں ہو سکتا۔ بخیل، اسی لیے ہم نے کہا اللہ نے کسی نبی کو بخیل کو نبی نہیں بنایا، کسی بخیل کو امام نہیں بنایا۔ بی بی فاطمہ زہرا واسطہ فیض ہیں، کسی بخیل کو اللہ نے واسطہ فیض نہیں بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ واسطہ وہ ہو کہ جو ادھر سے لے اور ادھر دے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اسی کو سمجھانے کے لیے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تاکہ بتائے نماز سے اتصال، ادھر سے لے رہا ہوں ادھر دے رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ واسطہ فیض، توجہ چاہ رہا ہوں، واسطہ فیض ادھر سے لیتا ہے اور بندوں کو دیتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اللہ سے لینے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خرچ کرنا سیکھو۔ اللہ کہتا ہے جب اس کو کسی کو دینا ہی نہیں تو کیا دیں اس کو؟ یہ اللہ کا راستہ ہے، خدا کی قسم۔ میں نے پوری دین کی نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ ہر ایک کو یوں ہی تھوڑی دے دیتا ہے۔ اس لیے نہج البلاغہ میں کہا گیا ہے کہ یہ نعمتیں انسان کے پاس ٹھہری رہتی ہیں جب تلک وہ بندوں پہ خرچ کرتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں میرا مولا فرما رہا ہے، اور صرف مولا ہی فرما سکتا ہے کیونکہ وہی لٹانے والا ہے۔ اور وہ کہاں کہہ سکتے ہیں جنہوں نے دھر لیا تھا؟ مولا نے کیا کہا؟ کہ اللہ بندوں سے نعمتوں کو مخصوص کرتا ہے، مگر یہ نعمتیں اس کے پاس کب تک رہتی ہیں؟ جب وہ اس کو بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ بندگان خدا سے دولت اور نعمت کو روک لیتا ہے تو وہیں سے نعمت چھننے کا دروازہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب جتنے، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو اگر اپنے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہے تو کیا ہے؟ ہم نے کہا بخیل کو اللہ واسطہ فیض نہیں بناتا ہے، اللہ سخی کو، جواد کو۔ اس لیے ہمارے ائمہ کے لقب میں آپ کو جواد ملے گا، کریم ملے گا، سخی ملے گا، بخیل نہیں۔ عجیب بات ہے، مولا علی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، خرمے کا تخت آپ کے پاس رکھا ہوا تھا اور ایک صاحب بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔
توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، مولا بیٹھے ہوئے ہیں، خرمے کا ایک کش آگے پاس رکھا ہوا ہے، مولا نے اس میں سے کچھ کھجوریں نکالی اور کسی کو دیا، کہا یہ فلاں صحابی کو دے دو، اس نے دے دیا۔ پھر آیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر مولا نے اٹھایا، پھر اسی کو دیا، کہا جاؤ اس کو دے آؤ۔ دیکھیے مولا بھی شاید سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھنے والوں میں بھی صرف ایک ظرف کے نہیں ہیں۔ یہ کام مولا نے 3 مرتبہ کیا تو ایک صاحب سے رہا نہیں گیا۔ خدا کی قسم بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خود تو کسی کو دیتے نہیں، اور اگر کوئی دے تو وہ بھی ان کو پسند نہیں آتا، اتنے بخیل ہوتے ہیں، ہے نا۔ اب بات آگے تو کہتا چلوں، ہر بستی میں ایک ماہر تبرک بانٹنے والا ہوتا ہے نا، اور جو جتنا دیتے وقت بچا لے ہماری نگاہ میں وہی سب سے ماہر ہے نا۔ اور کہیں کوئی سخی والا ہاتھ آ گیا تو کہنے لگے اب آج تو بانٹ لیا، آئندہ اس کو نہ لگانا ہے نا۔ اسی لیے جو شب جمعہ کی دعا ہے جس میں ہم کہتے ہیں یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ، خدا کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ خدا ہاتھ نہیں رکھتا ہے، لیکن بتانا ہے کہ خدا جب دیتا ہے تو وہ روکتا نہیں، کہا کہ جو دونوں ہاتھ سے بانٹتا ہے نا۔ خدا کی صفت کیا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ سے بانٹتا ہے، باسط الیدین ہے، جبکہ اس کے ہاتھ نہیں ہیں سمجھانے کے لیے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ توجہ چلا ہوں، ہم نے کہا کہ ہم اس کو معین کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، اب پتا چلا کہ نمک پارا سینی میں بھرا ہوا ہے، تور میں یوں مٹھی لگایا، اب سامنے لگتا ہے بہت ملے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی انگلیاں مڑتی چلی گئیں، اور پھر آخری حد پہ جا کے مل گئی، اب مل گئی، اور پھر جب اس نے دیا تب بھی ساری انگلیاں نہیں کھولی، آخر کی ایک، کہا دیکھو یہ تم ہو کہ ایک ہاتھ بھی نہیں کھلتا دیتے وقت۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، ہے نا۔ اس کا مطلب صرف میں مجلسی نہیں پڑھتا ہوں، یہ بھی دیکھتا ہوں تبرک کیسے بٹ رہا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر، یہ ہے ہماری پوزیشن۔ تو اب آپ سوچئے کہ ایسا انسان مولا کے پاس بیٹھا، مولا دیے جا رہے ہیں، مولا دیے جا رہے ہیں، مولا دیے جا رہا ہے، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کہا مولا کتنا دیں گے اس کو؟ مولا نے کہا دے میں رہا ہوں، تکلیف تجھے ہو رہی ہے، دے میں رہا ہوں، تکلیف تجھے ہو رہی ہے۔ پھر وہاں پہ مولا نے دعا کیا کہ خود اللہ میری قوم میں ایسے لوگ پیدا نہ ہوں، اللہ میری قوم میں ایسے لوگ پیدا نہ ہوں جو ایسے بخیل ہوں کہ خود تو دینا کیا اگر کوئی دوسرا بھی دے تو انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کا بھی حساب اور کتاب ہے۔ توجہ کرو عزیزان گرامی، اللہ واسطہ فیض ہر ایک کو نہیں بناتا ہے، اسی لیے سمجھ میں آیا کہ انہیں کیوں کوثر بنایا، کہا یہ واسطہ فیض ہیں، بخیل کو بناؤں گا تو لے کے رکھ لے گا، مگر جب ہم واسطہ فیض فاطمہ کو بنائیں گے تو روزہ بھی رکھے گی، کپڑے بھی، دھاگا بھی کاٹے گی۔ میں اپنے جوانوں کو میسج دے رہا ہوں، میں اپنے جوانوں کو میسج دے رہا ہوں، میرے جوانوں یا تو پڑھو، اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو دوسرے دن سے کسی کام پر لگ جاؤ۔ عزائے فاطمی سے اگر تم نے آج یہ اٹھ کے یہ لے گئے مجھ سے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ یاد رکھنا علی بیکاروں کے امام نہیں ہے، زحمت کشوں کے امام ہیں۔
علی زحمت کشوں کے امام ہیں، بیکاروں کے امام نہیں ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سیدہ ہیں، سردار ہیں، مگر کاہلوں کی سردار نہیں ہیں، بیکاروں کی سردار نہیں ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ہمارے یہاں لوگ ادھوری روایتیں پڑھتے ہیں، پوری روایت پڑھو۔ کہتے ہیں منت مانی کہ حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو یقیناً منت مانی، کیا کریں گے؟ 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ جا کے کسی جھوٹی روایت میں دیکھو کہ بی بی فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں سے یہ کہا ہو کہ تم روزہ رکھو، کہا انہوں نے؟ بلکہ ہمارے ہاں کی تو مائیں ماشاءاللہ سے اللہ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہیں بچوں سے، کیونکہ اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، مائیں کہتی ہیں روزہ نہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، باپ کہتا ہے روزہ نہ رکھو، تو اس کا مطلب یہ اللہ سے زیادہ چاہتا ہے اپنے بچوں کو، ہے نا؟ آپ بتائیے کہ امام حسن امام حسین بیمار تھے، بی بی نے کیا نذر مانی کہ ہم 3 دن روزہ رکھیں گے، مگر یہ جو منت مانی یہ دل میں نہیں مانی، سب کے سامنے مانی۔ سب کے سامنے بی بی نے یہ منت مانی کہ یہ بچے شفا یاب ہوں گے تو میں روزہ رکھوں گی۔ بچوں نے جب ماں کی یہ منت سنی تو انہوں نے بھی مان لیا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ بھائی تربیت ایسی ہو کہ نوکرانی گھر کی ہو، مگر فضا نے بھی سنا تو اس نے بھی دل میں نیت کر لی کہ ہم بھی 3 دن روزہ رکھیں گے۔ مولا کائنات نے سنا، انہوں نے کہا میں بھی روزہ رکھوں گا۔ دیکھا کسی نے کسی سے کہا، کسی نے کسی سے نہیں کہا۔ حکمت اسے کہتے ہیں، قدرت تشخیص اسے کہتے ہیں کہ ایسے کہا جائے کہ جبر بھی نہ ہو اور اختیار سے روزے رکھ لیں۔ اچھا آپ بتائیے خدا کی قسم، امام حسن امام حسین شفا یاب ہوئے، کوئی اور ماں ہوتی تو اب رکھنے دیتی؟ کہتے ابھی تو تم بیماری سے شفا پائے ہو، یہ تو رمضان کی نہیں رکھنے دیتی ہیں جس کو اللہ واجب کرتا ہے، تو وہ ماں اس کو رکھنے دے گی جو بیماری سے اٹھا ہے؟ مگر بی بی فاطمہ نے منع کیا یا رکھنے دیا؟ بھائی رکھنے دیا نا۔ اب میں اپنے خواتین سے بھی ایک پیغام، دیکھیں یہ جو دور گزر رہا ہے نا، یہ دور وہ دور ہے جس میں یہ اسکیم چلی ہے کہ جو جس کو ناراض جتنا کر لے اتنا کرے۔ اللہ نے رشتے ناراض کرنے کے لیے نہیں بنائے تھے، ایک دوسرے کو راضی رکھنے کے لیے بنائے تھے۔ تم اپنے رشتوں کو کتنا راضی رکھ سکتے ہو؟ ابھی وہاں نے پڑھا نا کہ بی بی فاطمہ زہرا نے فرمائش نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ شوہر کی رضا ان کی نگاہ میں اہمیت رکھتی تھی، بچوں کی رضا اہمیت رکھتی ہے، رشتوں کی رضا اہمیت رکھتی ہے۔ توجہ چلو جانے کے نام دین کو سمجھو۔ اللہ اس کی نماز، جائیے نماز کے بارے میں، عبادت کو سمجھیے۔ بھائی ہم ساری عبادتیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ جو میرے بندوں کو ناراض کر کے مجھے راضی رکھنا چاہے میں اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے یہاں عبادت کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ ماں راضی ہو، باپ راضی ہو، زوجہ راضی ہو، ایسے ہی شوہر زوجہ سے راضی ہو۔ البتہ یہ جو کہہ رہا ہوں یہ دین کے فریم میں کہہ رہا ہوں، یہ راضی ہونے کا بھی فریم، ورنہ کوئی بیوی صاحبہ اس لیے شوہر سے ناراض ہو گئی کہ وہ داڑھی رکھے ہوئے ہے، تب اللہ تھوڑی کہے گا کہ اب اس کی نماز قبول نہیں کروں گا۔ بھائی دین کے فریم کی بات کر رہا ہوں، رضا بھی کاہے میں ہونا چاہیے؟ دین کے فریم میں ہونا چاہیے۔ تو انسانی رشتے ہمارے دین میں اتنے اہم ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی نماز تب قبول کروں گا کہ جب تجھ سے تیرا بیٹا راضی ہو، تجھ سے تیرے ماں باپ راضی ہوں، تجھ سے تیرا بھائی راضی ہو، تجھ سے تیری بہن راضی ہو، تجھ سے تیری زوجہ راضی ہو۔ ایسی زوجہ سے بھی وہ کہتا ہے کہ تیرا شوہر راضی ہو، مگر یہ رضایت دین کے فریم میں ہو۔
اسی لیے عزیز و امام حسین کربلا میں اپنی شہادت تنہا پیش کرنے کے لیے جا سکتے تھے، مگر میدان شہادت سے واپس آئے، کہا زینب تجھ پر سلام، فضہ تجھ پر سلام، کہا رشتوں کی رضا کے ساتھ جاؤں گا، رشتوں کی رضا کے ساتھ جاؤں گا۔ تو بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر بھی ایک اہم گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ آج یہ باتیں پڑھی نہیں جاتی ہیں۔ خدا کی قسم آج ہماری سوسائٹی کا آدمی اپنے آفس کو کے باس کو راضی کرنے کے لیے ہر پاپڑ بیل لیتا ہے، لیکن رشتوں کو راضی رکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے نا۔ یہی زوجہ جو آفس میں باس کو راضی کرنے کی ہر کوشش کرتی ہیں اور شوہر سے 36 کا آنکڑا، تو وہاں کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اس پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، ہم نے دین کو نہیں پہچانا، اس لیے رشتوں میں آج کھٹاس ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ کون کتنا ناراض کر سکتا ہے، مگر یاد رکھو اللہ نے یہ رشتے بنائے تھے کہ ہر رشتہ ایک دوسرے کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، اور جب رشتے سے انسان راضی ہوتا ہے تو پھر وہ راضیہ بھی بنتی ہے، مرضیہ بھی بنتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے القاب میں ہے راضیہ اور مرضیہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، توجہ کر رہا ہوں، یہاں تک اگر آپ نے میری بات سماعت فرما لی، صرف گریز کرتے ہوئے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور بہرحال آپ لوگوں کو جانا بھی ہے جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور ایک میسج آپ کی خدمت میں دینا چاہتا تھا، اسی لیے عزیزان گرامی ایک جملہ آپ کے حوالے کرو۔ میں نے ایک جملہ آپ کے خدمت میں یہ بات کہی تھی کہ بی بی فاطمہ نے روزہ بھی رکھا۔ آپ جانتے کہ گھر میں کچھ تھا اس دن؟ نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں مولا علی جا کے قرض لے کے آئے، قرض نہیں لے کے آئے تھے۔ روایتوں کو ذرا ڈیپلی پڑھا جائے، مولا قرض نہیں لائے تھے، مولا ادھار نہیں لائے تھے، ایڈوانس کام لے کے آئے تھے اور اس کی مزدوری ایڈوانس لے کے آئے تھے، کام لے کے آئے تھے۔ یعنی میسج کیا ہے؟ آپ سوچئے جو بیوی 3 دن روزہ رکھتی ہے، اس کے بچے 3 دن روزہ رکھتے ہیں، فضہ 3 دن روزہ رکھتی ہے، مولا کائنات 3 دن روزہ رکھتے ہیں۔ مولا کیا لائے تھے؟ کام، دھاگا کاٹنے کا کام۔ آپ سوچیں کہ اس بی بی نے روزہ بھی رکھا، دھاگے بھی کاٹے، روٹی بھی پکائی۔ میری خاتون اپنی روٹی پکانے کو عیب نہ سمجھو، اگر تم روٹی اللہ کی رضا کے لیے بنا دو تو خدا کی قسم تمہاری روٹی میں اتنی طاقت ہے کہ سورہ حلقہ اتار لو۔ بی بی فاطمہ کی روٹیاں نے سورہ حلقہ اتار لیا، جو انسانیت کا پیمانہ بن گیا، جو انسانیت کا پیمانہ بن گیا۔ سوچئے بی بی نے کام بھی کیا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ بیکاروں کے امام نہیں ہے، نہ بیکاروں کے سردار ہیں، معاف کیجئے گا، یہ خود بھی زحمت کش تھے، ان کو زحمت کشی کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بیکاروں کے یہ امام نہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا اور گھر کے لوگوں نے دھاگے کاٹے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ بی بی روزے سے بھی رہی، دھاگے بھی کاٹے، روٹی بھی پکائی، اور افطار کے وقت اپنے افطار کو یاد کر لیجئے گا، کیا لٹس، اور یہاں کے افطار کو یاد کر لیجئے کہ روزہ رکھا ہے، محنت کی ہے، کھانے کا وقت آیا اور دروازے پہ دق الباب، اے اہل بیت نبوت ہم بھوکے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ہے تربیت فاطمہ، یہ ہے حکمت فاطمہ۔ روزے کے لیے بھی بچوں سے کہا نہیں تھا، مگر انہوں نے ماں کی نیت کو سمجھا، روزے رکھ لیے۔ اب فاطمہ نے فضہ کو بلایا، کہا یہ روٹی دیکھیں، یہ حق ہے، روٹی اٹھائی، کہا یہ جاؤ سائل کو دے دو، جس نے دن بھر روزہ رکھا، جس نے دھاگا کاٹا، اپنے ہاتھ سے روٹی بنائی، اب افطار کرنے کا وقت ہے، سائل کو دے دیا۔ فضہ بڑی سمجھدار،
اپنی روٹی اٹھائی شہزادی کی روٹی پہ رکھ دی. حسن نے بڑھایا میری بھی روٹی, حسین نے بڑھایا میری بھی روٹی, علی نے بڑھایا میری بھی روٹی. دل میں کیا ہے؟ ہم کسی کو دے دیں خدا نخواستہ, تو اب دل میں یہ ہے کہ جب بھی ملے تو مجھے سلام کرے. میں نے اس کی حالت مدد کی ہے. جب بھی ملے مجھے سلام کرے, دور سے حضور حضور. اور اگر اس نے ایک مرتبہ بھی حضور نہ کہا تو پیشانی پہ بل. ہم ہی نے اس کی مدد کی تھی. کم وقت سلام بھی نہیں کرتا, اور یہاں 3 دن تک روزے رکھے, پانی اور نمک کے ساتھ دن بھر دھاگے کاٹے, افطار میں 3 دن روٹیاں دے دی, مگر دل کی صدا یہ تھی لا جزاء ولا شکورا. نہ ہمیں جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے. کہا جب بندے تم نہیں چاہتے تو ہم اس کو آیت بنا کے پوری دنیا میں عام کر دیا کرتے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اور بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ایک واقعہ اور آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں. حکمت. حکمت حکمت کا مطلب قدرت تشخیص. تم تشخیص دے دو. ایک جملہ بچوں سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا ہے کہ تم ساری نیکیاں کرو. تم ساری نیکیاں کر بھی نہیں سکتے ہو. 60 سال 70 سال میں مر جاؤ گے. ساری نیکیاں ہم کر بھی نہیں سکتے. اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم ساری نیکیاں کرو. اس نے کہا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے موت اور حیات اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ کون نیکیوں میں سب سے اچھی نیکیوں کو انجام دیتا ہے. احسن عمل کا مطالبہ ہے, ہر نیکی کا مطالبہ نہیں ہے. احسن عمل. احسن کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے اچھا ہو. اللہ بھی جانتا ہے یہ ساری نیکیاں نہیں کر پائے گا, اس کی عمر ہی نہیں ہے. تو یہ کیا کرے؟ قدرت تشخیص رکھے, حکمت سے کام لے کہ جو سب سے اچھا کام ہے وہ انجام دے. ہے نا؟ جیسے مولا علی نے کیا. نماز پڑھ کے اور لوگ بھی تو سن رہے تھے, نہیں سن رہے تھے. کسی نے ساحل کو انگوٹھی دی کیونکہ یہ حکمت والے نہیں تھے, مگر جو باب حکمت تھا اس نے انگوٹھی بڑھا دی. سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ نماز ہی کیا جو تم کو بندوں سے کاٹ دے. وہ نماز ہی کیا ہے جو تمہیں بندوں سے جدا کر دے, بندوں سے کاٹ دے. حکمت ہے یہ. حکمت کہتے ہیں اس کو, کہتے ہیں قدرت تشخیص. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو اللہ نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ ہم ہر نیکی کریں, کیونکہ ہر نیکی کر ہی نہیں پائیں گے. وہ کہتا ہے کہ نیکیوں کے قافلے میں تمہارے اندر اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ تم جو سب سے بہتر عمل اس وقت کیا ہے اسے انجام دے دو. بس یہ ہمارا مطالبہ ہے تم سے, ہے نا؟ اور یہ کیسے آپ طے کریں گے؟ حکمت ہوگی تو, ہے نا؟ حکمت ہوگی تو. اسے میں نے کہا کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ تشخیص نہ دے پائیں. روایت پڑھ رہا ہوں امام حسن کی. امام حسن ابن عباس بہت حبر الامہ کہے جاتے ہیں. حبر الامہ ہونا اور ہے, حکمت والا ہونا اور ہے. یہ روایت کرتے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسن کہاں ہیں؟ مسجد الحرام میں رہتے ہیں, مدینے میں ہیں مسجد الحرام میں. کیا کر رہے ہیں؟ اعتکاف. ابن عباس بھی کس کے ساتھ ہیں؟ امام حسن کے ساتھ ہیں اعتکاف میں. کہتے ہیں کہ ایک اعتکاف کا قانونی کہ کم سے کم 3 دن, 10 دن بھی, 1 مہینہ بھی, 40 دن بھی, وہ آپ کے صلاحیت پر ہے. اس میں مسجد میں رہنا پڑتا ہے, عبادت کرنا پڑتا ہے, 24 گھنٹے وہی رہنا ہے. صرف ضرورت کے لیے آپ نکل سکتے ہیں بس. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی امام حسن کے ساتھ تھا, امام اعتکاف میں تھے. ایک انسان آتا ہے, ایک مومن آتا ہے, وہ امام سے ملتا ہے, اپنی پریشانی بیان کرتا ہے. کہتے ہیں امام اعتکاف چھوڑ کر کے مسجد سے نکل گئے, اس کی حاجت کو پورا کیا, واپس آئے. جب واپس آئے تو یہ حبر الامہ بولے. اس لیے میں نے کہا علم ہو رکھنا اور ہے, حکمت رکھنا اور ہے. کیا بولے؟ کہا فرزند رسول آپ تو اعتکاف میں تھے, آپ تو اعتکاف میں تھے, اور آپ چلے گئے مسجد سے باہر. یہ گویا کہنا یہ چاہ رہے تھے
کہ آپ تو اعتکاف میں تھے اور آپ گویا مسجد سے باہر نکل گئے. کہا ابن عباس سنو، میرے نانا نے کہا، یاد رکھیے عالم اسلام نے ابن عباس سے لیا ہے. اس ابن عباس کی حیثیت امام حسن کے سامنے دیکھو. امام حسن نے کیا کہا؟ اے ابن عباس، میرے نانا نے کہا ہے کہ کسی بندے مومن کے کاندھے سے ایک بوجھ کو ہلکا کرنا یہ 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے کیا؟ کہ کسی مومن کی کوئی ضرورت ہو وہ اسے آپ پورا کر دیں. یہ ہے حکمت، قدرت تشخیص. اور کوئی ہوتا تو وہ کبوتر بن جاتا مسجد کا، اور جاتا وہاں نہیں جاتا. یہ ہے فرزند رسول. یہاں تک میری بات سمجھ لی؟ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا قسم بہت بڑی بات چیز کہنے لگا. بہت باتیں تھی. حکمت جہاں ہوتی ہے وہاں انسان اچھے پہ عمل نہیں کرتا، سب سے اچھے پر. حکمت احسن عمل تک پہنچاتی ہے، اور احسن عمل انسان کی زندگی کو مبارک بنا دیتی ہے. مبارک سمجھتے ہیں؟ مبارک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز کم ہو اثر زیادہ ہو. چیز کم ہوتی ہے اثر زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں بہت سی باتیں ہیں، میں نے کہا کہ بالکل میں وقت میں گنجائش نہیں ہے، مگر صرف اس کا نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں. حکمت آتی ہے تو انسان احسن عمل انجام دیتا ہے. جب احسن عمل، ہم نے کہا زندگی زیادہ تو ہے نہیں، احسن پہ عمل کرو. اللہ کہتا ہے یہ احسن ایک چھوٹا عمل ہوگا مگر اس کو بڑا بنانا اب میرا کام ہے، برکت دینا میرا کام ہے. اسی لیے جب دعا مانگو تو ہمارے یہاں روایت میں ہے یہ مت کہو اللہ روزی دے دے. بہتوں کو روزی ملی مگر کچھ نہ کر پائے. کہا جب بھی مانگو تو کہو اللہ بابرکت روزی دے، روزی میں برکت. کہا جب بھی دعا مانگو یہ نہ مانگو اولاد دے دے، کہا اولاد بابرکت دے دے. اگر اولاد بابرکت ملتی ہے تو ایک زین العابدین بچتے ہیں اور دنیا حسینیوں سے پھیل جاتی ہے. یہ ہے نسل میں برکت. اور یزید کے کتنے بیٹے تھے؟ یزید کے کتنے بیٹے تھے؟ ارے معلوم تو 14-15 بتاتے، نامعلوم کتنے تھے. مگر آج کوئی ہے جو کہتا ہو ہم یزید کی اولاد ہیں؟ کیا فرق ہے؟ وہاں برکت نہیں ہے، یہاں برکت ہے. امام حسین کا ایک بیٹا بچا. زیادہ روایت میں ہے کہ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے اللہ نے امام حسین کو ایک چیز کیا دی؟ نسل میں برکت. نسل میں برکت. یہ برکت صرف تعداد ہی میں نہیں ملی، کوالٹی میں ملی. یہ برکت صرف تعداد ہی میں نہیں ملی کہ پوری دنیا میں سادات پھیل گئے، بلکہ کوالٹی میں ملی. اور اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اب بھی دیکھو، پوری دنیا میں سب ظلم پر خاموش تھے مگر جو نسل فاطمہ سے تھا، نسل یہ فاطمہ کی برکت ہے. خدا کی قسم سید علی خامنائی فاطمی ہیں، یمن کے جانتے ہیں جو عبد المالک ہیں، یہ امام حسن کی اولاد میں ہیں، حسنی ہیں. سیستانی صاحب حسینی ہیں. شہید نصر اللہ یہ کیا تھے؟ موسوی تھے. سمجھ میں گیا؟ موسوی بھی امام حسین کی نسل سے. تو توجہ چہ رہا ہوں، یعنی آج بھی دیکھو سارے ملک حتیٰ کہ مسلمان ملک بھی بزنس کر رہے تھے. اسرائیل سے بزنس کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ مگر جو فاطمہ کی اولاد تھی، چاہے وہ یمن والا رہا ہو، چاہے وہ ایران والا رہا ہو، چاہے وہ عراق والا رہا ہو، چاہے وہ لبنان والا رہا ہو، یاد رکھو لوٹنے والے کی نسل لوٹتی ہے، بانٹنے والے کی نسل ہر دور میں بانٹتی ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. بس آخری بات آپ کو زحمت تمام کر دیں. تو یہ جملے کو یاد رکھیے گا، اور اب یہ روایت اس کو سمجھیے گا، پوری نچوڑ ہے مجلس کا. حکمت ہے یعنی قدرت تشریح. پھر کیا ہوگا؟ احسن عمل. جب احسن عمل ہوگا تو اللہ اس میں کیا کرے گا؟ برکت دے دے گا، ہے نا؟ برکت دے دے گا نا. بھائی بہت سے لوگ ہیں 60-70 سال ہماری طرح جیتے ہیں، نہ جانے. امام خمینی کو کیا
1000 سال کی عمر ملی تھی، لیکن یہ کہتے عمر میں برکت ہونا. برکت چیز ہوتی ہے کم، اللہ اس میں کیا کر دیتا ہے؟ اثرات زیادہ پیدا کر دیتا ہے. یہ 3. اسی لیے کوثر، بی بی فاطمہ کو اللہ نے کوثر بنایا. لوگ تانا دیتے تھے رسول کو، آپ ابتر ہیں ابتر ہیں. آواز قدرت آئی، ایک کوثر دے رہا ہوں، نسل پوری دنیا میں رسول تیری چھلک جائے گی. اللہ برکت دیتا ہے. آخری بات واقعہ ہے آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں. احسن عمل برکت. حجاج بن یوسف ثقفی کا زمانہ ہے. حجاج بن یوسف ثقفی کا زمانہ ہے. بہار الانوار میں یہ روایت ہے عامر شابی سے. عامر شابی کہتے ہیں کہ حجاج نے ایک دن رات میں مجھے طلب کیا. آپ جانتے ہیں کہ حجاج بہت ظالم تھا نا. اب اتنا ظالم تھا کہ آپ یہ سوچ لیں ان کو رات میں بلایا تھا تو یہ کہتے ہیں میں نے فوراً وضو کیا. فوراً وضو کیا اور وضو کر کے ہم نے کیا کیا؟ وصیت کی کہ اب جا رہے ہیں تو اس کا مطلب بچیں گے نہیں. کہنے لگے میں دربار میں آیا، دیکھا کہ ایک کھال کی چادر پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر ننگی تلوار. اب جو صاحب وضو کر کے آئے تو ان کی تو روح فنا ہو گئی نا. کہا کہ تلوار بھی ننگی رکھے ہوئے کمبل، آج تو معاملہ گیا معاملہ. کہا عامر شابی، اس نے بھی بھانپ لیا کہ یہ ڈر گیا. کہا ڈرو نہیں، آج تمہیں کسی اور کام کے لیے بلایا ہے، تم امان میں ہو. کہا اچھا امان میں. بیٹھا لیا بغل میں. کہا اس قیدی کو لاؤ. ایک قیدی کو، بس جلدی جلدی واقعہ تمام. قیدی لائے گئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، سر جھکا ہوا. حجاج کے سامنے کھڑے کر دیے گئے. کہتے عامر شابی نے غور سے دیکھ کر کے کہا میں نے پہچاننا چاہا کہ آخر یہ کون ہے. تو دیکھا کہ یہ سعید بن جبیر ہے، مولا کا صحابی، مولا کا چاہنے والا. عزیزو، عامر شابی سے مخاطب ہو کر کے حجاج نے کہا کہ اے عامر، یہ سعید حسن اور حسین کو اولاد رسول کہتا ہے. صرف آج ہی آل رسول سے چڑ نہیں ہے، یہ روایت بہت پرانی ہے. کہا یہ حسن اور حسین کو آل رسول کہتا ہے، جبکہ وہ بیٹی کی اولاد ہے، بیٹے کی اولاد نہیں ہے. اور بیٹے کی اولاد کو اولاد کہا جاتا ہے. اور اگر آج اس نے قرآن سے دلیل نہیں دیا تو میں اس کی گردن کیا کروں گا؟ اڑا دوں گا. اگر دلیل نہیں دی. سعید بن جبیر سر جھکاتے ہیں، سوچتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد آیت پڑھتے ہیں. یہ سورہ انعام کی 50ویں آیت ہے، 85 نمبر آیت، جس میں اللہ نے اعلان کیا وَوَهَبْنَا لَهُ يَعْقُوبَ اسحاق و یعقوب. ہم نے ابراہیم کو بیٹوں کی صورت میں کس کو عطا کیا؟ اسحاق کو عطا کیا، یعقوب کو عطا کیا. پھر اور نبیوں کا ذکر ہے. پھر آخر میں وزکریا و عیسیٰ. ہم نے ابراہیم کو جو بیٹے دیے اس میں ایک کون ہے؟ زکریا ہیں اور عیسیٰ ہیں. سعید بن جبیر، دیکھو اس کو کہتے ہیں حکمت. اگر وہ خود بتاتے کہ عیسیٰ ابراہیم کے بیٹے ہیں تو مکر جاتا. سعید نے کہا کہ اے حجاج یہ بتاؤ کہ ابراہیم کی اس آیت میں عیسیٰ کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اب حجاج نے خود کہا کیونکہ وہ ابراہیم کے بیٹے ہیں. ارے فوراً پلٹ کر کہا عیسیٰ کا تو کوئی باپ نہیں تھا، عیسیٰ کا تو کوئی باپ نہیں تھا. ارے اب قیمتی جملہ سنیے گا مولائیو. سعید نے کہا ارے عیسیٰ اور ابراہیم میں نہ جانے کتنی نسلوں کا فاصلہ، پھر بھی مریم کے ذریعے وہ ابراہیم کے بیٹے اور حسن اور حسین اور رسول میں صرف بی بی فاطمہ. اللہ اکبر. بس جملہ ختم ہو رہا ہے. حکمت توجہ، جسے اللہ حکمت دیتا ہے خیر کثیر دے دیتا ہے. وہ مبہوت ہو گیا، قرآن سے ثابت ہو گیا کہ جیسے عیسیٰ مریم کے ذریعے سے ابراہیم کے بیٹے ہیں، ویسے ہی جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے سے امام حسن اور امام حسین رسول کے بیٹے ہیں. اب دیکھیں یہ جو سیاست مدار ہوتے بڑے شاطر ہوتے ہیں. اب اس نے خوشی کا اظہار کیا، کہا سعید بن جبیر کو 10,000 دینار دے دو.
10,000 دینار دے دیا۔ آخری بات ہے، اگر ہم کو ملتا تو کیا کرتے؟ سونے کے 10,000 سکے، معمولی بات نہیں ہے نا، اس زمانے میں سونے کے سکے ہوتے تھے، 10,000 دینار کے سکے مجھ جیسے انسان کو مل جاتا، لکھنؤ کا چٹوری گلی کا رہنے والا، فوراً ہی کہتا ہاں نہاری کلچے کھاؤں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، یہ خرید کے لاؤں گا، یہی تو کروں گا نا، کیونکہ میری عقل تو یہی تشخیص دیتی ہے نا۔ مگر یہ مولا کا صحابی ہے سعید بن جبیر، جسے 10,000 کی دولت ملی، کیا کرے گا اس کا؟ کہتے ہیں عامر شابی دوسرے دن نکلے، کہنے لگے میں اپنے کو بہت بڑا عالم قرآن سمجھتا تھا، لیکن جب اس نے حجاج نے یہ بات پوچھی تھی تو میں بھی گھوم گیا تھا کہ آج جواب نہیں ہے، لیکن جب سعید بن جبیر نے قرآن سے جواب دیا تو ایک تو مجھے اپنی اوقات پتہ چل گئی کہ تم سے بھی بڑے بڑے عالم قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ہاں اسی لیے ہم جیسے لوگ ہیں بس 2-4 چیزیں ملی بہت سمجھ لیا اپنے کو، کہا اب ہم کو پتہ چلا کہ ہم سے بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہا میں نے نیت کی کہ کل جاؤں گا اور سعید کی شاگردی کروں گا کہ قرآن مجھے بھی سکھا دو۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ہوا پوچھتا ہوا پتہ چلا سعید بن جبیر مسجد میں ہے، مسجد میں گیا دیکھا کہ وہ 10,000 دینار کی تھیلی رکھی ہوئی ہے اور لوگ آتے جاتے ہیں اور وہ یہ آیت بتاتے جاتے ہیں اور آیت بتا کر کے مصداق بتاتے ہیں اور اس کے بعد 10 دینار نکال کے اس کو دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حسن اور حسین کی برکت ہے، لیتے جاؤ۔ یہ حسن اور حسین کی، بس آخری بات، یہ حسن اور حسین کی برکت ہے، لیتے جاؤ۔ یعنی 1,000 لوگوں کو قرآن کی تفسیر بتائی، حسن اور حسین کی فضیلت بتائی، بی بی فاطمہ کی اہمیت بتائی، 10 دینار اس کی مدد بھی کی، توجہ چاہوں کہا یہ حسن اور حسین کی برکت لیتے جاؤ۔ اور اس کے بعد عامر شابی سے کہا دیکھو ایک غم ملا، 1,000 خوشی، ایک غم ملا کہ قید ہو کر کے گیا، 10,000 دینار ملی، 1,000 لوگوں کو بانٹا، 1,000 لوگوں کو قرآن کی آیت بتائی، 1,000 لوگوں کو بی فاطمہ امام حسن امام حسین کی فضیلت بتائی، غم ایک ملا، خوشی 1,000، 1,000 لوگوں کو بھی خوشی دی اور 1,000 خوشی مجھے بھی ملی۔ میں یار سمجھو علی والے کو ملتا ہے تو بانٹتا ہے اور خوش ہوتا ہے، یہ ہے برکت، یہ ہے حکمت۔ ہمیں دولت ملتی تو کیا کرتے، انہیں دولت ملی تو فضیلت بھی بیان کر دی، لوگوں کی مدد بھی کر دی، کہا یہ ہے برکت کہ گرفتاری ایک ہے خوشیاں 1000۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ اور بس چند جملے مصائب کے، آپ کی زحمت کو تمام کر دیا میں نے۔ عزیزو آج یہ بہت سخت منزل ہے ہمارے، ایسی بیوی جو محور حکمت ہے، جس کے دروازے پہ رسول سلام کرتے تھے ہر نماز کے بعد، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ جو فاطمہ جب آتی تھیں تو پیغمبر ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ آگے بڑھتے تھے، صرف آگے ہی نہیں بڑھتے تھے، روایت میں ہے وہ اپنی جگہ پہ آ کے ان کو بیٹھالتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسی فاطمہ جو محور حدیث قصہ ہو، محور حدیث قصہ ہو۔ خدا قسم ہم جیسے لوگ کیا معرفت رکھیں گے، ہم جیسے لوگ کیا معرفت رکھیں گے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ آج ہم کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم بی بی کے مجلس میں بیٹھے ہوئے، خدا کی قسم یہ ہمارا شرف ہے، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں، مگر یہ بی بی کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے دربار میں ہمیں قبول کیا ہے۔ عزیزان گرامی بعزیزو، کون سمجھ سکتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کون ہیں؟ یہ یا رسول سمجھ سکتے ہیں یا علی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مولا علی کو امام حسن اور امام حسین نے آ کر کے مسجد میں کہا تھا کہ بابا اٹھیے ماں کی خبر لیجئے، اللہ اکبر، روایت کے جملے ہیں، مشکل خشا خیبر اکھاڑنے والا جب مگر میرا مولا چلا ہے، عزیزو میرا مولا چلا تو چلتے ہی، یہ روایت کے جملے ہیں، مشکل کشا ہے عزیزو، مگر 2 قدم آگے بڑھے غش کھا کے گر گئے۔ یا علی
ابھی آپ نے شہادت نہیں دیکھی، خبر سنی غش کھا کے گر گئے۔ آئیے کربلا میں اپنی زینب کو دیکھیے، وہ کیسے مقتل میں کھڑی ہو کر کے دیکھ رہی ہے کہ ماں جایا کند خنجر سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم فاطمہ میں۔ آج اس بی بی کو رونا ہے، اللہ اکبر، جس کے بچے مدینے میں تھے مگر رو نہیں سکتے تھے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف کربلا میں نہیں رو سکے، کربلا میں روتے تھے تو تازیانے پڑھتے تھے، مگر یہ مدینے میں بھی نہیں رو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر روتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ جنازہ اٹھنے والا ہے، اسی لیے پورا گھرانہ دامنے صبر میں تھا، صبر میں تھا۔ خدا کی قسم گھٹ گھٹ کے امام حسن رونا چاہتے مگر نہیں رو سکتے، امام حسین رونا چاہتے مگر نہیں رو سکتے، بی بی زینب رونا چاہتی ہے مگر رو نہیں سکتی۔ مگر یہ تمہارے لیے تو بندھن نہیں ہے، تم اگر رونا چاہو تو اپنی ماں زہرا پہ خوب رو سکتے۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اللہ اکبر۔ بعزیزان گرامی، اسنا نجیب نے جلتا ہوا دروازہ کس پر گرایا؟ بی بی فاطمہ زہرا پر۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک طرف دیوار تھی، ایک طرف دروازہ تھا، بیچ میں پیغمبر کی حبیبہ بی بی فاطمہ زہرا تھی۔ جلتا ہوا دروازہ، اس لعین نے لاش سے مارا، وہ جلتا ہوا دروازہ کیا ہوا؟ بی بی فاطمہ زہرا پہ گرا۔ ایک طرف دیوار، کہتے ہیں در و دیوار کے درمیان فاطمہ پس گئی۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ وہ جلتا ہوا دروازہ جب گرا تو آپ کی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں علی اصغر 6 مہینے کا تھا، مگر اس سے پہلے بھی ایک شہادت ہوئی ہے، وہ ہے جناب محسن کی شہادت۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے کہ بی بی محسن شہید کر دیے جاتے ہیں، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور وہ بی بی اس کو برداشت کرتی رہی۔ روایت کے جملے میں نے امام باقر سے پڑھے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی جدہ ایک کروٹ لیٹتی نہیں تھی۔ دیکھیں ہم ہیں نا، جب بستر پہ جاتے ہیں سونے کے لیے تو کروٹ لیٹ جاتے ہیں، بہت دیر تک ایک کروٹ پہ رہتے ہیں، پھر دوسری کروٹ پہ لاتے ہیں، سیدھے لیٹ جاتے ہیں۔ مگر بی بی فاطمہ ایسے نہیں لیٹ سکتی، وہ سیدھے بھی نہیں لیٹ پاتی تھی، وہ کروٹ بدلتی تھی تب بھی نہیں لیٹ پاتی تھی۔ تو امام باقر نے جانتے کیا فرمایا؟ کہا ہاں، اس لیے کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، جب بی بی کروٹ لیتی تھی پسلیوں کا درد بڑھ جاتا تھا، بی بی اس کروٹ کو بدلتی تھی، جب دوسری طرف کروٹ بدلتی تھی ادھر کی ٹوٹی ہوئی پسلی درد کرتی تھی، بی بی سیدھے لیٹ جاتی تھی، مگر ہائے جب سانس لیتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی۔ اتنی بے چینی میں زہرا نے نہ جانے کتنے دن گزار دیے۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بعزیزو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ امام اٹھے مدینے میں، امام مسجد سے اٹھے، گھر تشریف لے کر کے آئے، حجرے میں گئے، آواز دی بنت رسول اللہ، اے رسول خدا کی بیٹی۔ فاطمہ نے جواب نہیں دیا، کہا یا فاطمہ۔ فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ روایتیں 2 ہیں، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ بی بی نے وصیت لکھ کے رکھ دی تھی، اور ایک روایت یہ ہے کہ امام نے جب کہا یا زہرا، نہ جانے زہرا میں کیا رکھا ہے کہ بی بی نے آنکھ کھول دی اور وصیتیں کی۔ بہرحال میں نے دونوں روایتیں آپ کی خدمت میں پڑھ دی۔ دونوں روایتیں، کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا میں کسی نے وصیت کی ہو کہ مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، مجھے دفن بھی کرنا؟ دفن کرنا، دفن اکیلے نہیں کوئی ہوتا ہے، کوئی اکیلے دفن نہیں کیا جاتا ہے۔ کئی لوگ، آپ کسی مرحوم کو جب قبر میں اتارتے ہیں تو قبر میں بھی آدمی اترتا ہے، دونوں طرف سے انسان سپورٹ دیتا ہے، پھر جنازے کو اتارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کو علی کا کتنا خیال ہے، جانتی ہے کہ میری دفن بڑی مظلومیت میں ہوگا، تو میں وصیت کر دوں تاکہ جب دفن کے موقع پر علی تنہا رہ جائے تو اسے تنہائی کا احساس نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ فاطمہ نے وصیت کی ہے۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔
رات کے وقت بس چند جملے، آپ کی زحمت تمام ہو رہی ہے، دور دور سے آئے ہیں، سال بھر اس دن کا آپ انتظار کرتے ہیں، کتنی جلدی یہ ساعتیں گزر گئی، آپ کے لیے پورا انتظام کیا گیا، کھانے کا، پینے کا، بہترین بیٹھنے کا، ہر طریقے کا نا عزیز، و جن کے نام پر یہ مجلس ہو رہی ہے ان کے آنے والوں کا اتنا خیال، اور جس بیوی جس کا اللہ خیال رکھتا ہو اس کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے، اس کے بچے کو شہید کر دیا جائے، اے امام زمانہ ہمارا پرسہ قبول کیجئے۔ قرآن میں یہ مومنین، دیکھیے جب کوئی انسان مر جاتا ہے، آپ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں اس کا وارث کون ہے، یہ تو کہتے ہیں نا اس کا اصلی عزادار کون ہے، اس کو تعزیت دیتے ہیں نا۔ آج ہم بیٹھے ہیں عزیزو، بی بی فاطمہ کا اصلی وارث کون ہے؟ بی بی فاطمہ کا اصلی عزادار وقت کا امام ہے۔ آج ہم کسی اور کو نہیں، ان کے بیٹے امام مہدی کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ اے میرے مولا ان غریبوں کا پرسہ قبول فرمائیے۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ کہتے ہیں کہ جب بی بی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے اور محسن کی شہادت ہوئی ہے تو بی بی نے امام مہدی کو یاد کیا تھا، کہا تھا اینا ولدی مہدی، اے میرے لال مہدی تم کہاں ہو؟ کتنا گہرا تعلق ہے وقت کے امام سے بی بی فاطمہ کا۔ آج یقیناً وقت کے امام کی نظر ہماری طرف ہوگی کہ تم ہماری جدہ کے غم میں بیٹھے ہوئے ہو۔ صاحب عزا امام مہدی ہم سے راضی ہو جائیے، بی بی فاطمہ کے صدقے میں ہمارا پرسہ قبول کر لیجئے، اپنے جد کی خدمت میں ہمارا پرسہ پہنچائیے۔ معززان گرامی، چند جملے آپ کے زحمت کو تمام کر دیا۔ رات کا سناٹا ہوا، مولا علی نے بی بی فاطمہ کو غسل دیا۔ ہم نے کہا کسی کو رونا نہیں ہے، اگر روئے گا دوسروں کو پتہ چل جائے گا، اسی لیے میں نے کہا خدا کی قسم جناب فاطمہ زہرا کا غسل ہو رہا تھا، سب چپ تھے، علی کو بھی نہیں رونا تھا، نہیں رونا تھا۔ باخدا کبھی آپ نے سوچا کہ سلمان ٹہلنے کیوں لگے، ابو ذر ٹہلنے کیوں لگے؟ کہا اس لیے کہ مولا کو رونا نہیں تھا، علی صبر کے بندھن میں تھا۔ خدا کی قسم میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علی نے بی بی فاطمہ پر پڑنے والی تمام مصیبتوں کو برداشت کر لیا، مگر ایک مصیبت وہ ہے جو میرا مولا بھی برداشت نہ کر سکا۔ صبر کے بندھن میں رہنے والا علی ابھی تک تو خاموش تھا، لیکن جب غسل دیتے دیتے احساس ہوا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، خدا کی قسم تب علی اتنا روئے ہیں اور چیخ مار کے روئے ہیں کہ ابو ذر بے قرار ہو کے ٹہلنے لگے، سلمان بے قرار ہو کے ٹہلنے لگے۔ کیوں ٹہلنے لگے؟ کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولا کو رونا نہیں تھا۔ پھر مولا رویا کیوں؟ کہیں دوسروں کو پتہ نہ چل جائے۔ ارے جس علی نے زینب سے کہا تھا مت رونا، جس علی نے حسین سے کہا تھا مت رونا، وہ علی اب چیخ مار کے رو رہا ہے۔ میں نے کہا مولا ساری مصیبتیں برداشت کر گئے، مگر جب پسلی ٹوٹنے کا احساس ہوا تو یہ میرا مولا بھی برداشت نہ کر سکا، ایسے روئے کہ زندگی میں نہیں روئے۔ اسی لیے سلمان بے قرار ہو کے ٹہلے اور جب غسل دے کے مولا آئے تو فوراً پوچھا مولا کبھی ایسے روتے ہوئے نہیں پایا۔ کہا اے سلمان شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ آج کمل اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ دل چاہتا ہے کہوں مولا آپ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلی برداشت نہ کر سکے۔ آؤ کربلا میں بھی ایک علی ہے جسے زین العابدین کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب باپ کے جنازے سے گزرا اور نگاہ جنازے پہ پڑی تو یہ علی بھی برداشت نہیں کر سکا، فوراً پھوپھی نے کہا میرے لال یہ تیرا کیا عالم ہے، کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ اب جانتے ہیں علی مدینے میں ساری مصیبتیں برداشت کر لی، پسلی کے ٹوٹنے کو برداشت نہ کر سکے۔ ارے زین العابدین کیسے برداشت کرے؟ بابا کے جسم پر اتنے گھوڑے دوڑائے گئے، سارے جسم کی ہڈیاں چور چور، ساری پسلیاں چور چور۔
یبعدکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم نہ اٹھائے۔ بس چند جملے، آپ کی زحمت تمام ہو گئی، مجلس ختم ہو رہی ہے، سال بھر عزائے فاطمی کا پھر آپ انتظار کریں گے۔ جنازہ اٹھا، بڑی مظلومیت سے اٹھا، رات کے سناٹے میں اٹھا، اللہ اکبر، یہ پہنچا، روایتیں الگ الگ ہیں، یہ بھی مظلومیت ہے بی بی کی، یہ بھی مظلومیت ہے۔ عزیز ہو، آیت اللہ مرشی کا نام سنا ہے نا؟ ان کے والد نے 40 دن توسل کیا تھا، کہا تھا میں کتنا بدنصیب، سید تھے وہ بھی، کہتے ہیں میں کتنا بدنصیب بیٹا ہوں، دنیا کے بیٹوں کو ان کی ماں کی قبر پتہ ہے، مگر میں کتنا بدنصیب ہوں کہ میری ماں فاطمہ کی قبر پتہ ہے۔ 40 دن تک توسل کیا ہے، پھر انہیں بشارت ہوئی کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ اس وقت تک نہیں بتایا جائے گا جب تک کہ اس کا اصلی وارث نہ آئے، لیکن اگر تمہارے دل میں یہ تمنا ہے کہ تم فاطمہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو تم جاؤ اور فاطمہ کی بیٹی معصومہ فاطمہ کی قبر کی زیارت کرو۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ ایک سید یہ تمنا کر رہا ہے۔ سوچیے عزیزان گرامی کہ سب کو اپنی ماں کی قبر پتہ، ہم سید ہوتے ہوئے بھی ہماری ماں کی قبر پتہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ روایتیں الگ الگ ہیں، جنت البقیع میں دفن کیا گیا، قبر نبی کے پہلو میں دفن کیا گیا، قبر اور منبر کے درمیان دفن کیا گیا، ایک روایت ہے کہ گھر کے اندر دفن کیا گیا، الگ ہے۔ اور پھر یہ بھی تو مظلومیت دیکھو کہ صرف دفن ہی نہیں کیا گیا، قبر کے نشان مٹا دیے گئے، قبر کے نشان مٹا دیے گئے۔ زہرا تم کتنی مظلومہ ہو، علی آئے لے کر کے، ایک قبر آمادہ تھی، بتوجہ چاہ رہا ہوں، ہم نے کہا کہ قبر میں لینے والے بھی ہونا چاہیے، قبر میں دینے والا بھی ہونا چاہیے، مگر مشکل کشا ہے، مشکل کشا ہے۔ پہلی مرتبہ دیکھتا ہے حسن اور حسین بچے ہیں، نہ جنازہ دیکھ سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، سلمان و بوذر نامحرم ہیں، نہ جنازہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ اتنے میں علی نے ہاتھ بلند کر دیے، کہا یا رسول اللہ، آپ کی حبیبہ۔ قبر سے آواز آئی، دو ہاتھ بلند ہوئے، اے علی میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ ارے علی کا دل بھر آیا، لفظ امانت سن کر کے جب امانت دی جاتی ہے تو خیانت نہیں ہوتی۔ کہا یا رسول اللہ، جب امانت دی تھی بسلیاں صحیح سالم تھی، جب واپس کر رہا ہوں بسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ عجیب جملہ کا، یا رسول اللہ اپنی حبیبہ سے پوچھ لیجئے گا، اس امت نے آپ کے بعد ہم اہل بیت پر کیا مصیبتیں ڈالی۔ اور پھر روایت کے جملے ہیں، علی قبر زہرا پہ بیٹھ گئے اور ایک جملہ کا اما حزنی فسرماد، میرا غم ہمیشہ کا ہے، اما لیلی ومساد، اب میری راتیں جاگ کے گزریں گی، میرا غم ہمیشگی ہے۔ اتنے میں عباس آئے، چچا ہیں، علی کو پکڑ کر اٹھایا، اے میرے لال یہاں سے چلو۔ زہرا کو خدا حافظ کیا، حسن اور حسین کو لے کر کے آئے، زینب باپ کو دیکھ کر لپٹ گئی، اے میرے بابا میری ماں کو رخصت کرائے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔